بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم برادرم علامہ حافظ محمد فرید مدد اللہ العالی، میں اللہ کے حضور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ رب کائنات ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے، اور وہ جس طرح سے بھی دین متین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ جمعہ کے خطبات کے ذریعے ہو یا درس حدیث کے ذریعے ہو یا درس قرآن کے ذریعے ہو، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت ایسے جوان مرد علمی اور تحقیقی شخصیت کا سایہ ہم پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ آپ کی اکثر میں گفتگو سنتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ہی بہترین ملکہ عطا فرمایا ہے انداز گفتگو کا اور اپنے سامعین کو سمجھانے کا۔ مسئلہ جس نوعیت کا بھی ہو، ہر عام و خاص کے لیے یکساں مفید ہوتا ہے۔ انداز گفتگو بہت ہی سادہ، جس میں نہ کوئی جوش و جذبہ، نہ کوئی نعرے بازی، کوئی شعر و شاعری۔ آپ کا فوکس فقط قرآن و حدیث ہوتا ہے اپنے خطابات میں۔ یقیناً آج کے دور کی یہ بہت اشد ضرورت ہے کہ علم کے ذریعے لوگوں کو، نوجوان نسل کو دین کی طرف راغب کیا جائے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھیں، سوشل میڈیا بہت سے ایسے واعظین، خطباء اور دین کے نام لیوا لوگوں سے بھرا پڑا ہے جن کی علمی حیثیت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر اور دین کے دعوے دار بن کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں۔ طرف وہ نوجوان نسل جو دین کے داعی کو کسی اور صورت میں دیکھنا چاہتی ہے، جب ان لوگوں کے سامنے جا کر بیٹھتی ہے اور انہیں دین کے داعی میں وہ خصوصیات نظر نہیں آتی، تو یقیناً وہ نوجوان نسل دین کے نام لیوا لوگوں کی مجلسوں کو بھی چھوڑ دیتی ہے اور ان سے متنفر ہو جاتی ہے۔ دین کے نام لیوا تو بہت آپ کو ملیں گے، لیکن علمی منہج پر کام کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ شور شرابے کے ساتھ تقریر کرنے والے تو بہت آپ کو ملیں گے، اپنی تقریر میں شعر و شاعری پر زہر لگانے والے بہت آپ کو ملیں گے۔ سوشل میڈیا ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے، اور زبردستی لوگوں سے سبحان اللہ کہلوانے والے، زبردستی لوگوں سے سبحان اللہ کہلوانے والے۔ اگر سامعین سبحان اللہ نہ کہیں، اپنی تقریر روک لینا اور کہنا کہ آگے میں چل ہی نہیں سکتا بغیر سبحان اللہ کے۔ ایسے لوگوں سے سوشل میڈیا اور ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے۔ اس معاشرے میں علم کی صدا بلند کرنا یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ آج ہمارے محراب و منبر سے جو آوازیں خطباء کی بلند ہو رہی ہیں، ان سے ادب چلا گیا ہے، احترام چلا گیا ہے، علمی شغف چلا گیا ہے، مطالعے کا ذوق چلا گیا ہے۔ ایک مجلس میں بیٹھا تھا اپنے پیر خانہ برچنڈی شریف، وہاں صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب اور میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت پیر طریقت میاں عبد الخالق قادری مدد اللہ العالی بھی تشریف فرما تھے۔ تو وہاں آپ نے بڑی ہی پیاری بات کہی۔ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا، پیر صاحب نے، میرے پیر و مرشد نے، کہ پہلے زمانے کے لوگ واعظ کو اور خطاب کو جمعے کا خطبہ سمجھ کر دیا کرتے تھے، اور سامعین جمعے کا خطبہ سمجھ کر اس خطاب کو سماعت کیا کرتے تھے۔ یعنی اس عالم کے خطاب میں بھی اتنا جو ہے سکون ہوتا تھا، ادب ہوتا تھا، احترام ہوتا تھا، جیسے جمعہ کے خطبہ میں سکون ہوتا ہے، اور سامعین بھی بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ اس واعظوں کو، اس خطاب کو سنا کرتے تھے۔ حافظ صاحب سوشل میڈیا کے ذریعے اور حافظ صاحب سے جو بات چیت ہوتی رہتی اس کے ذریعے، حافظ صاحب پر اپنوں کے ذریعے بھی تیر برسائے گئے، غیروں کے ذریعے بھی تیر برسائے گئے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے صبر پر، آپ کی جرت پر، کہ آپ نے کبھی بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیا، اور علم کا دامن بھی نہیں جانے دیا، اور ادب کا دامن بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوٹنے دیا۔ آپ نے جب بھی اپنے مخالفین کو جواب دیا، ادب کے دائرے میں رہ کر دیا اور علم کے دائرے میں رہ کر ان کو جواب دیا۔ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کافی عرصہ سے درس قرآن آپ دے رہے ہیں، جس کو 100 نشستیں جس کی مکمل ہونے والی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اور آپ کی اس علمی جذبے کو
اور بے لوث دین کی خدمت کو اپنے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے حتیٰ کہ اپنی برادری کے اندر دیکھیں کہ نوجوان نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، علماء سے، دین کے نام لیوا لوگوں سے نفرتیں اور زہر وہ اپنی زبان سے اگل رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی حقیقی تبلیغ کرنا چھوڑ دی ہے، اخلاق مصطفیٰ کو، اسوہ مصطفیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہم نے چھوڑ دیا، محبتوں کا پیغام بانٹنا چھوڑ دیا ہے۔ اپنی گفتگو سے ادب جو ہے، گفتگو میں جو ادب کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس ادب کے دائرے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ان نفرتوں برے ماحول میں دیکھتا ہوں حافظ صاحب بھی ان خوش نصیب شخصیات میں سے ہیں جو نفرتوں میں بھی محبت کے پھول بانٹ رہے ہیں۔ نفرت برے ماحول میں بھی اللہ رب العزت کی خشیت کے، محبت کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے، تعظیم کے، عشق و محبت کے ترانے الاپ کر نوجوان نسل کو دین حق اور دین متین کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کا سایہ ہم پر، ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔